السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایک تو سنت ابراہیمی، لیکن اس کے علاوہ مجموعی طور پر ہمارا رسم، ہمارے رواج، آج کے دن سب کا ملنا، آج کے دن کیا پیغام دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کو لے کر بہت سے اہم سوالات، پھر بہت سے ایسے شخصیات جن کو ہم فالو کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ کس طرح عید مناتے ہیں، یہ بھی سوال آج ہم ضرور پوچھیں گے کہ ان کی عید الاضحیٰ پر کیا اس وقت مصروفیت رہتی ہے۔ آج یہ بھی ہم ضرور غور کریں گے جو لوگ بیرون ملک چلے گئے، یعنی جو پاکستان میں نہیں ہیں اور باہر رہ رہے ہیں، ان کے لیے عید الاضحیٰ کس طرح سے ہوتی ہے، وہ کیا مصروفیت رکھتے ہیں، وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو پاکستان کو کتنا مس کرتے ہیں، یہ بھی سوال اٹھائیں گے۔ اور بالخصوص کیونکہ مجموعی طور پر جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے یہ تو زیر بحث آئے گی یقینی طور پر، کیونکہ بڑے اہم اور کروشل ٹائمز ہیں۔ پاکستان ڈومیسٹکلی، انٹرنیشنلی، اسٹریٹجکلی، ہر لحاظ سے، اکنامکلی بڑے اہم چیلنجز سے، اور یہ شاید جملہ ہر سال ادا کرتے ہیں، لیکن ان چیلنجز میں اور ان کنڈیشنز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی ضرور زیر گفتگو آئے گا۔ اور پھر ایک پہلو جو ہوگا کہ سماجی لحاظ سے جو سماجی ارکان ہیں اس وقت معاشرے میں، جو سماجی کام کرتے ہیں، وہ کیا پیغام دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں انفرادی طور پہ آج کے دن کیا کرنا چاہیے، یہ سارے پہلو اہم جو ان پر آج ہم بات ہوگی۔ میرے ساتھ آج عید الاضحیٰ کے اس اسپیشل پروگرام میں جناب رؤوف صدیقی صاحب موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کراچی اسٹوڈیوز میں۔ رؤوف بھائی بہت بہت عید مبارک ہو، آپ کو بہت شکریہ، آپ کو بھی اور آپ کے سب جاننے والے اور شناساؤں کو سب کو آپ کو عید مبارک ہو۔ میرے ساتھ رضا ہارون صاحب ہیں، اس وقت لندن سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ رضا بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آج پروگرام میں جوائن کیا۔ رؤوف صدیقی صاحب، رضا بھائی آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو سیفان بھائی عید مبارک ہو، پاکستان میں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی بہن، ان کو عید مبارک ہو، جو آج منا رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہو، جو کل منائیں گے ان کو بھی مبارک ہو۔ بس عید کا جو پیغام ہے، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کا، جو قربانی کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، اس کو ہم ضرور اڈاپٹ کریں آج کے دن۔ یہ صحیح ہے، اس پہ یہ آئیں گے پیغام پر کہ رؤوف صدیقی صاحب، میں پہلے چاہ رہا تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ کچھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کی شعر و شاعری کا میں نے بڑا سنا ہے چرچا، کچھ شروع میں ہی کرتے ہوئے ہم گفتگو اس سے آغاز کریں، کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ ہاں، ایسی متفرق دو تین اشعار سنا دیتا ہوں جی۔ کہ گر صداقت کا صلہ زہر کا پیالہ ہوگا، گر صداقت کا صلہ زہر کا پیالہ ہوگا، کون اس شہر میں سچ بولنے والا ہوگا، اور اس لیے ہم سے زمانے نے جفائیں کی ہیں، دل جلے گا تو اندھیروں میں اجالا ہوگا، اور کیوں سمجھتی نہیں آخر وہ غم ہجر کی بات، کیوں سمجھتی نہیں آخر وہ غم ہجر کی بات، صبح کو بھی تو کسی رات نے پالا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ رؤوف صاحب آپ قربانی وغیرہ ماشاء اللہ ہو گئی، آپ کا ذوق تو ہے، سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیسا دن رہا، کیا کرا؟ دیکھیں، اصل تو ہم جتنی رچ فلسفی کو ماننے والے ہیں، اسلامی فلسفی کو، ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں بھی رسم و رواج کہا، ہمارا رسم و رواج وہ اسلامی روایات اور وہی رسم جو اس کی ابتدا تھی اسی کو اسی طرح مناتے بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے، قربانی کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو چند سو کالڈ دانشور اور جن کو پتہ ہوتا ہے تو کچھ ہے نہیں کہ قربانی ہوتی کیا ہے، وہ تو جانور پہ چلتی ہوئی چھری دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی فلسفی اور کتنی بڑی ایک معاشی نظام ایکٹیویٹ ہو رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ واحد فلسفی ہے جس میں قربانی انتہائی نفاست کے ساتھ کی جاتی ہے، اس میں بلیاں نہیں چڑھائی جاتی ہیں، انسانوں کی قربانی نہیں دی جاتی، اس میں اپنے کمٹمنٹ، اپنی تزکیہ نفس اپنے اندر کا، جی، پھر عبادت کا یہ ایک ایسا عنصر جس سے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے ہر طرف وہ پھیل جاتی ہے، سیلف لیس ہو کے، بالکل ہر طرف کہ جب آپ اللہ کا نام لے کے قربانی کرتے ہیں تو سنت ابراہیمی اور وہ واقعہ، اتنا عظیم واقعہ، اپنے وقت کے اتنے بڑے رسول نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جن کی قربانی کے لیے بشارت دی جا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ خود اپنے وقت کے سب سے بڑے رسول میں،
اور پھر کیا وہ منظر, آج تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں, ذرا وہ لمحہ آ جائے. ہم تو اپنے منہ سے اپنے یہ کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے گال پہ کوئی تھپڑ مار دے. اور وہاں پر ایک اتنی عظیم, اور یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہی آزمائش تھی, بلکہ یہ تا قیامت تک ہر انسان کو اس کے دل پر, اس کے تقوی کے اوپر, اس پر اس کے ایمان کے اوپر دستک دیتی رہے گی. ایگزیکٹلی. تو ایک عظیم دن ہے, اور اس کی جو روح ہے, جو آپ نے پیغام دیا ہے, وہ بیسیکلی وہ ایسنس ہے. لیکن یہاں پر چیزیں بہت مختلف ہو گئی, میں تھوڑا اس پر آؤں گا بھی. لیکن یہ رضا بھائی آپ بتائیں کہ یہاں پر پہلے تو عید کا دن, لیکن اس سے پہلے والے جو دن ہوتے ہیں عید کے, وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے, جانور لے کے نکلنا, جانور خریدنے جانا, پھر یہاں پر اس وقت اس کی بارگیننگ کرنا, اس کے دانت چیک کرنا, وہ ہاں رضا بھائی کو بھی عید مبارک ہو, ان کے سب اہل خانہ کو, سب کو. رضا بھائی یہ سب ہوتا ہے لندن میں, آپ جہاں آئے ہیں اس پہ؟ نہیں, رضا بھائی ہمارے بڑے ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. انہوں نے شعر سنا ہے, ان کا ایک شعر میں سناتا ہوں جو میں ان کو ہمیشہ سناتا ہوں, اور رضا بھائی کو پتہ ہے کون سا, کہ کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا, یہ رضا بھائی کا شعر ہے, کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں, بونے چاہے جتنی اونچی اپنے سر دستار کرے. بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے, اس میں بڑی بہت آپ کے انداز سے شعر زیادہ اچھا ہو گیا. بونے, اور جو بہت سے بونے ہیں ان کے لیے بڑی بس کیا بتائیں, فی الحال فی البدی جو بہت سے بونے رو بھائی سمجھ رہے ہیں. بہرحال عید الاضحیٰ کی تعریف تو رو بھائی نے بتا دی, اور بہرحال بے شک روح بتا دی انہوں نے کیا پیغام ہے. تمام دینی جو فرائض ہیں یا سنتیں ہیں, ان کے کچھ پیچھے میسیجز ہیں. یہ ایسے ہی نہیں, ہر فرض, ہر عمل جو آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے, انسانیت کی فلاح کی فلسفی ہے, کردار کی بلندی کی فلسفی ہے. آپ کو فلاح کے کاموں کے لیے آپ کو جو درس دیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ ہوتی ہیں. بہرحال عید کا دن ہے, اور جو انوائرمنٹ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ 10 روز 15 روز پہلے سے جانور خریدے جا رہے ہیں, بکرا ہے, گائے ہیں, وہ گھر میں آ رہی ہیں, بچے اس کو ٹہلا رہے ہیں, رش لگا ہوا ہے اور چارہ دیا رہا ہے. یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ جانور گھر پہ لے کر آ نہیں سکتے. اچھا, یہ آپ کرتے تھے یہاں پر پاکستان میں, آپ یہ کرتے تھے کہ آپ جانور لے کے جاتے تھے؟ میں بہت انجوائے کرتا تھا, بچپن میں بہت انجوائے کرتا تھا, اور ہر بچے کی طرح اپنے والد صاحب سے ضد کرتا تھا کہ بھائی ذرا جلدی لے کر آ جائیں. ہمارے والد صاحب جی سے 1-2 دن پہلے ہی لے کر آتے تھے. ہم جب بہت ضد کرتے تھے تو 3-4 دن پہلے لے آیا کرتے تھے, ورنہ ان کو یہ تھا کہ نہیں بھائی 2-3 دن پہلے ہی آ کے. تو بڑا شوق ہوتا ہے, اور لوگ آج تو خیر آج کے بچوں کے ہاتھ میں تو موبائل فونز ہیں, صحیح, ان کا تو سوشل میڈیا پہ بکرا گھوم رہا ہوگا. لیکن ہم نے تو یاد ہے کہ ہم تو رسی پکڑ کے, اور سارے محلے کے بچے اپنے تمام جانور لے کے گارڈنز میں, پارکس میں, اور چارہ لے کے وہ مکس گھما رہے ہوتے تھے. اب پتہ نہیں آج کل بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ سارا انوائرمنٹ جو عید کا جو ایک فرور ہوتا ہے یا عید کا جذبہ ہوتا ہے, وہ یہاں مس کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستان. میں اس میں مزید بھی آؤں گا. رضا بھائی ایک بریک کی مجھے مختصر سے بات کی جا رہی ہے, میں بریک کے بعد آ کے نا آپ سے پوچھوں گا کہ عید کے دن کیا ہوتا ہے, آپ کے بھی اس وقت پوچھا معاملات ہوتے ہیں. اس بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں, عید الاضحیٰ کا دن ہے, آج اہم ترین شخصیات سے آتے ہیں, عید کس طرح مناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ سارے اہم پیغامات ہیں اور سوالات بھی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ کا دن, اور آج خصوصی پروگرام بے نقاب میں ہمارے ساتھ سیاستدان موجود ہیں, سماجی رکن سالم بنی صاحب موجود ہیں. سالم بنی صاحب بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی ہو. سالم بھائی کیسے عید کا دن آج کیا اس وقت رہتا ہے, کیا آپ کی اس وقت مصروفیت رہتی ہے, کیا ہوتا ہے عید کے دن؟ عید کا دن ظاہری بات ہے بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے, خاص طور بقرعید میں قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو ادارے کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے, اس میں ہی مصروف ہوتے ہیں. پھر گھر کی اور خریداری بھی اتفاق کی بات ہے کہ میں خود ہی کرتا ہوں. اچھا, کیونکہ یہ خالصتاً اس میں کوئی آمدنی یا کوئی اس میں کوئی ادارے کے لیے فائدہ کسی بھی قسم کا نہیں ہوتا کہ ادارے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہو. یہ خالصتاً اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ دور ہیں یا اپنے گھروں میں نہیں کروا سکتے, صاحب حیثیت قربانی کرانا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک طریقہ کار کے تحت جو ہے نا قربانی کا وہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں ایک چیز اور بہت اچھی ہے کہ صرف پیسے قربانی پہ جمع نہیں ہوتے, جس کی جو قربانی ہوتی ہے بکرے کی, گائے کی, اونٹ کی,
اس کی ویڈیو بنا کر کے ان کے نام کی جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے اس فیملی کو وہ بھیجی جاتی ہے باقاعدہ، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں جو ہم نے پیسے دیے تھے واقعی وہ ذبح جو ہے نا قربانی ہوئی ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا گوشت کی بنا تقسیم کے وغیرہ پھر تقسیم میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو گوشت آپ یہ جانور آپ خود خریدتے ہیں تو یہ لین دین وغیرہ بارگیننگ یہ خود کرتے ہیں بذات خود آپ جاتے تقریباً خود ہی کرتا ہوں، 2-3 دوست ہیں جو ساتھ ہیلپ کرتے ہیں لیکن خود ہی جاتا ہوں میں۔ ابھی میرا تو وہ کلر جانور تھوڑا کے وہ دانت چیک کرنا اور سب چیزیں کرنا وہ سب آتا ہے، سینگ اصلی ہے نکلی ہے کیا کیا جانتے ساری زندگی گھر کے لیے کیا تھا، پھر اب ادارے کے لیے کر رہے ہیں تو دیکھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں کافی ساری چیزیں ابھی۔ اور ہاں لوگوں کو ایک دم حیرت ہو جاتی ہے مجھے وہاں مارکیٹ میں دیکھ کر کے، اکثر تو میں وہ آج کل تو اچھا ہوا کہ ماسک آ گیا تو وہ لگا کے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اتارنا بھی پڑتا ہے، تو بس کیا کہتے ہیں وہ بیوپاری کچھ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی میں گیا تھا ملتان کی ایک جگہ ہے لڈن کر کے کوئی جگہ ہے، وہاں منڈی لگتی ہے بڑی، تو وہاں پہ میں تھوڑی دیر کو ماسک اتارا، گرمی بہت تھی، بہت زیادہ دھول مٹی پریشان ہو رہا تھا، تو وہ بندہ پیچھے بھاگتے ہوئے آیا، کہنے لگا آپ مسارم بڑھنی ہے؟ بولا بالکل مسارم بڑھنی ہے، آپ کیوں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں؟ بولا یار سودا کر رہے ہیں، بن کے نہیں دے رہا کہ یہ سودا۔ تو پھر اس نے اپنے وہ خود آیا بتاؤ منڈی میں لے کے، اس کے پاس ذرا بہت بڑے سائز کے جانور تھے، تو وہ چھوڑ کے اس نے میرے ساتھ جو ہے نا مجھے ہیلپ کی اور مجھے پورا جو ہے وہاں خریداری کروا کے ٹرک میں چڑھوا کے سارا کچھ دیا۔ تو کبھی کبھی اس چہرے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بیوپاری نے ڈسکاؤنٹ تو کوئی نہیں دی؟ نہیں بیوپاری جانور کی نے قیمتیں بھی بہت زیادہ اس وقت کتنی ہیں؟ میرا بہت خیال زیادہ ہے آسمان اس سے باتیں وقت ابھی تو لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ سارے بھائی 2 بکرے چاہیے 4 بکرے چاہیے، کہ جب وہ مارکیٹ جا رہے ہیں کسی کو کچھ مل ہی نہیں رہا تھا، تو ظاہری بات ہے پھر رابطہ کرتا ہے کہ جی ہمیں 2 بکرے دے دیں 4 بکرے دے دیں، تو لیکن یہ ہے کہ بہت مہنگا جانور ہے اس وقت، بہت نماز پہ جیسے میں نے سلام پڑھا کیونکہ میں تو بڑے دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ عزت سادات خطرے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایرو بھائی آپ نے آپ کیا اونٹ کی قربانی ہوتی ہے؟ اونٹ کھویا ہوا ہے نہیں؟ میں نے کہا ہاں یار اونٹ تو کھو گیا، کہنے اب کسی کو بھیجیے یہاں پر ہے، تو میں نے پھر بچوں کو کہا، میں نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ، تو پتہ چلا کہ وہ نکیل توڑا کے ایسے ہی ٹہلتا ہوا نکل گیا تھا، چوری نہیں ہوا تھا وہ، اور یوسف پلازا پہ ملا۔ پھر وہ اونٹ کو جب پہچان لیا کہ وہی ہے، تو پھر اس دفعہ 2 اونٹ قربان ہوئے۔ تو اس میں میں اسی وجہ سے میں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاتا، یا تو بیچارے محبت میں احترام میں پیسے نہیں لیتے ہیں، صحیح، پھر کوئی فائدہ بھی نہیں لیتے، اور پھر یہ کرتے ہیں کہ 2 چیزیں دے رہے ہوں تو ایک چیز اپنے طور پہ دکاندار گفٹ کر رہا ہوتا تو مجھے شرم آتی ہے۔ اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ جانور بھاگنے کی، تو وہ پہلے سے موبائل میں نے دیکھا کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر جانور اترتے ہوئے ویڈیو بنتی ہے، اگر بھاگ جاتا ہے تو وہ ایک وائرل ویڈیو الگ بن جاتی ہے۔ وہ لیکن جب میں وزیر داخلہ تھا تو اتنا ویڈیو وغیرہ کا نہیں تھا، لیکن وہ بڑا واقعہ ہو گیا، پھر امت نے وہ خبر بھی لگا دی، اچھا وزیر داخلہ کا اونٹ چوری ہو گیا۔ اور عید والے دن رضا بھائی آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دور ہیں ادھر سے ہم سب سے، تو کتنا آپ نے یہ تو بتایا کہ اس پورا جو تہوار کا ایک جو وائبز ہوتی ہیں کہ 15 دن پہلے جو معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر عید والا دن جیسے آج کا دن کیا آپ کا مصروفیت رہی؟ بلکہ آپ کا تو ایک دن پہلے ہوا۔ ان کی مصروفیت رضا ہارون بھائی کے خطا کلامی ہو رہی ہے، زیادہ بہتر میں ہاں میں ذرا بتا دوں کہ ان کی تو پوری زندگی کوئی اندر کی بات ہے، ہاں عید کے دن کھالیں جمع کرنے میں گزرتی تھی۔ اچھا اب مس کرتے ہیں کھالوں کو آپ رضا بھائی؟ نہیں وہ نیک کام تھا، اچھا کام تھا، وہ ہونا چاہیے، وہ کھانے کی بھی کرتی تھی تو وہ تو ثواب کا کام ہے، بہت غریبوں کے لیے بالکل کرنا چاہیے، اور وہ کیونکہ جانا بھی مستحقین کو ہوتا ہے، نیت تو یہی ہے۔ یہاں کا سلسلہ یہ ہے کہ عید والے دن ایک رات پہلے تھوڑا بہت ماحول بنتا ہے گھروں میں کہ بھائی کل عید ہے، نماز پڑھنے جانا ہے اور نماز پڑھ کے آنا ہے۔ یہ میں بقرہ عید کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی عید تو پھر ایک بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ کچھ علاقے یہاں پر ایسے ہیں جیسے ایسٹ لنڈن میں الفرڈ کا علاقہ ہے یا بوسٹن اسٹوک کا علاقہ ہے، جیسے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، تو یہاں ایک دن پہلے سے کافی ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، تو جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں ان کو بڑا اچھا ماحول مل جاتا ہے، لیکن جو باقی علاقوں میں رہتے ہیں، برمنگھم ہے، مانچسٹر ہے، ان علاقوں میں زیادہ جو ہے یہاں پہ بھی کافی ماحول بنتا ہے۔ تو عام لوگ یہاں پہ بس اتنا ہی کرتے ہیں کہ صبح جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا 3 طریقے ہیں قربانی کرنے کے یہاں پہ، یا تو آپ سلاٹر ہاؤس جائیں نماز پڑھنے کے بعد ارلی مارننگ اور جا کر وہاں کھڑے ہوں، وہاں صرف آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ اشارے سے بتا دیتے ہیں، وہ جانور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جانور مجھے پسند ہے، جو اس کے پیسے بنتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں، وہاں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے، وہ اس کا قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گوشت آپ کو مل جاتا ہے۔
دوسرا طریقہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے بہت سے کسائیوں نے جو بچر شاپس ہوتی ہیں حلال بچر شاپس علاقے میں، انہوں نے آسانی کے لیے وہ پیسے اپنے پاس لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہے سلوٹر ہاؤس سے، پیسے آپ سے جمع کر لیتے ہیں، پھر وہ خود قربانی کر کے آپ کو گھر پہ گوشت بنا کے پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ کامن ہے، جو یہاں زیادہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ لوگ یہاں قربانی میں حصے ڈال دیتے ہیں پاکستان میں۔ تو وہ بہت سی انجمنیں ہیں یہاں پہ، وہ جمع کرتی ہیں۔ امید ہے سارم بھائی کہتے ہیں، سارم بھائی مبارک، سارم بھائی کا بھی شاید ایسا سلسلہ ہوتا ہوگا کہ فوراً لوگ یہاں سے بہت زیادہ پیسے بھجواتے ہیں پاکستان، ان کے نام سے وہاں پھر قربانی ہو جاتی ہے اور گوشت تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور ایشو جو یہ ہے کہ اگر یہاں قربانی کر بھی لی جائے تو اتنا گوشت جب گھر میں آتا ہے تو اس کو آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ تو یہ 3 طریقے ہیں سرفان، اور عموماً یہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ویکینڈ کے قریب ہے، مثال کے طور پہ عید اگر تھرسڈے یا وینسڈے کو ہو رہی ہے پڑے، تو کوشش یہ کرتے ہیں وینسڈے تھرسڈے کو آپ نارمل اپنا دن گزار لیں، اور ویکینڈ کو پھر ایز اے فیملی گیٹ ٹوگیدر، باربی کیو یا جو بھی آپ نے بنانا ہے، ایک دعوت، ایک پارٹی کا خاندانی سلسلہ، ویکینڈز پہ پھر تاکہ تمام بچے بڑے جمع ہو جائیں اور اس کو انجوائے کر لیں۔ ناٹ ٹو فرگیٹ، یہاں کووڈ کی سچویشن ہے، بڑی پابندیاں ہیں، اس طریقے سے جمع نہیں ہو سکتا۔ آج کچھ پابندیاں ہٹی ہیں، اچھا، تو آج سے ماسک پہننا باہر ضروری نہیں ہے، اندر ابھی بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں کہ کووڈ میں بہت زیادہ آپ گھل مل بھی نہیں سکتے، اور کووڈ کی سچویشن بھی ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک جو میں آپ کو فلیور دے سکتا ہوں یہاں کا وہ یہ ہے۔ لیکن کتنے آپ کے رضا بھائی وہاں پہ رشتہ دار تو آپ کیسا کہہ رہے ہیں ہوں گے، لیکن اتنے تو نہیں ہوں گے کہ جو یہاں پر ماحول بنتا ہوگا، وہ والی تو یقینی طور پہ نہیں سر، وہاں کا ماحول تو بن نہیں سکتا، چاہے رشتہ دار یہاں سینکڑوں بھی ہو نا آپ کے۔ تو وہ جو پاکستان کی عید کی بات ہے، جو آپ کو گلی گلی محلے محلے اور جانا، بکروں کو لانا، گائے کو لے کر آنا، رب بھائی جیسے کہہ رہے ہیں اونٹ کو لے کر آنا، پھر جو قربانی ہو رہی ہے جیسے اونٹ کی قربانی ہے، تو وہ جہاں ہو رہی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا، جمع ہونا، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے۔ آپ کے تو پورے اور اکثر آپ دیکھتے ہوں علاقوں میں وہ گائے آتی ہے، ایک آدھ گائے بیل بڑا اسپیشل ہوتا ہے جو مانیٹر کر لیا جاتا ہے کہ اس کی قربانی دیکھنے ضرور جاتا، تو یہ وہاں کا ماحول نہیں مل سکتا ہے آپ کو۔ صحیح بات ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین جی، اس بریک کے بعد رضا حمزہ صاحب ہیں، سارم بنی صاحب، رؤوف صدیقی صاحب، اس بریک کے بعد عید الاضحیٰ آج بڑی گفتگو جاری ہے، اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ ہمارا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج دن عید کا ہے، ہم نے شروعات ہی کی تھی اس وقت کہ کیا آج کے دن کا پیغام ہے، پھر آج کے دن جو ہمارے ساتھ مختلف شخصیات موجود ہیں، اس دن سے پہلے وہ کیا کرتی ہیں، آج کے دن ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہے، اس پر ہم آئے ہیں۔ کچھ باتیں رضا ہارون صاحب نے بتائیں لندن کے حوالے سے، جہاں پر وہ ہیں ساتھ موقع پہ، کس طرح ان کا دن گزرتا ہے۔ میں یہی پہلے سارم بنی صاحب، اگر آپ، کیونکہ آپ نے یہ تو بتایا تھا کہ پہلے جانوری خریداری وغیرہ، ایسا کچھ ہوا کہ آپ گئے ہوں تو جیسے ہر کوئی سی چائے کپ کی قیمت بڑھ گئی ہے کہ وجہ عمران خان ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بھی گورنمنٹ کرنٹ ہوتی ہے اسی پہ ہوتا ہے کہ انہی کی ذمہ داری ہے، آٹے کی قیمت بڑھ گئی، پانی بقرہ گائے کی قیمت بڑھنے پہ آپ کی کوئی منڈی میں زیادہ رہے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ کہہ رہے ہوں یار یہ جو عمران خانی گورنمنٹ ہے نا اس وجہ سے یہ سب ہو گیا ہے، یہ ایسا ہوا وہاں پہ موقع؟ دیکھیں گورنمنٹ سے فرق تو پڑتا ہے اس میں، لوگ کہتے بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ فرق پڑتا نہیں پڑتا، میں کہہ رہا ہوں لوگ کیا نہیں، لوگ کہتے ہیں ابھی بھی باقاعدہ یہ الفاظ میں نے سنے باقاعدہ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ کاپی پہ روزانہ لکھ کر کے دیکھیے، جب صبح آنکھ کھلے اور آنکھ رات بند ہونے تک کے آپ لکھتے رہیں کہ آپ دن میں کس کس سے کن کن جگہوں پہ کیسے کیسے پریشان ہوئے ہیں، تو یقین جانیے اس میں حکومت آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گی، حکومت مہینے میں ایک آدھ کئی جگہ نظر آئے گی، ادروائز ٹوٹلی لوگ مجھ سے آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ سے میں پریشان ہو رہا ہوں گا، ہم سے کوئی اور۔ اب یہ جو قربانی جو کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریشانی نہیں کر رہے؟ راستوں میں باندھ دیتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے گھر کے آگے گند مچ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو تھوڑی سی ذمہ داری تو نبھانی چاہیے۔ میرا خیال ہے قربانی کا یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے کہ اب آپ جو چاہے کر لیں، جو چاہے گند مچا دیں، کہ فرش پہ خون پڑا ہے ذبح ہونے کے بعد تو وہ پڑا رہے۔ اس میں تھوڑی سی میرا خیال ہے ہم لوگوں کو نا ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ہمیں خود بھی نبھانی چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے جو نظام ہے صفائی کا شہر کا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا حالت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، میں بالکل، لیکن آپ نے تو وہاں بھی گند مچائی ہوئی ہے نا، کم سے کم اپنا گھر تو صاف کر لے نا۔ جو باقی اس کے لوازمات ہوتے ہیں گائے کے بکروں کے، وہ آپ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نہیں اٹھا سکتے، لیکن جو آپ نے جہاں گھر پہ ذبح کیا ہے اس کی تو صفائی کر دیں، جہاں آپ گھر پہ لا کے جانور کو رکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں، اس کو تو صاف ستھرا رکھیں نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کم از کم۔ یہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے روبی کہ کسائی سے نیگوشیٹ کرنا،
تو یقینی یہ میں سے آپ کا تو ڈائریکٹلی تو نہیں شاید کرتے ہو، آپ کے کوئی اور کرتا ہو، لیکن یہ بھی تو ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر کسائی کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا کہ آج کے دن جو ہم جا رہے ہیں صحیح کسائی تو ہمیں کسائی مل رہا ہے یا اس وقت موچی مل رہا ہے یا کوئی اور مل رہا ہے اس وقت، یہ پہچان بھی ہو. بقرعید کے وقت میں اتنا زیادہ افراتفری کا عالم ہوتا ہے کہ لوگ جانور ذبح کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہتھے چڑھ گیا اس کو لے لیتے ہیں. پھر جو جن کے اپنے برسوں سے قصائی بندھے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں، وہ ذبح کر دیتے ہیں. تو ہاں مطلب ہمارے پاس تو عموماً یہی رہتا ہے. لیکن یہ کوئی نظام ہونا چاہیے حکومت کے لیے. یہ سارا کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر کرنے کی نیت ہو. کون سے والے کام، یہ صفائی والے یا سب سارے کام؟ سب انٹائر مطلب ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر حکمران لا تعلق ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ جیسے ابھی سالم بھائی نے کہا کہ حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی حکومت ہو. اصل تو جو اطمینان ہوتا ہے رعایا میں وہ شروع ہی حاکم وقت سے ہوتا ہے. جب حکمرانی لا تعلق ہو جائے، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں، لوکل گورنمنٹ میں ہوں، علاقے کے ہوں، جب وہ سب لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے. پھر آپ مثال کے طور پہ منڈیاں لگتی ہیں. اب اگر ایک جانور کے اوپر 6,000 روپے اور 8,000 روپے ٹیکس ہو، پھر خریدار 6,000 کا ٹکٹ لے کے جائے، تو یہ تو ایک ایسا. لیکن اس سے قطع نظر میں شروع میں ایک بات آپ نہیں، اس سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا بڑا فرق بھی پڑا ہے. مطلب جو اس کی اوورال اکانومی ہے وہاں پہ جو لوگ جاتے تھے، اب بہت سے لوگ اوائڈ کر رہے تھے سوراب گوٹ جانا. اب وہ ملی لانڈی ادھر ادھر گلیوں محلوں میں بھی جی ادھر ادھر. لیکن میں اس کے اوپر ایک بڑا گمراہ کن کوئسچنس سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے سو کالڈ ویسٹرنائزڈ انٹلیکچوئلز، دانشور، اچھا حل ول ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ مسائل کو گناتے ہیں. ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو یہ اسی کا جواب ہے. وہ صاحب کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے، اچھا باتیں ہوتی رہی تو وہ فوراً، وہ بہت بڑا نام ہے، وہ کیلکولیٹر کرنے لگے، کہنے لگے کہ اتنے سال اتنے ہزار لوگ یہاں سے عمرے پہ گئے، اتنے ہزار لاکھ جانور یہاں ذبح ہوئے. وہ کیلکولیٹ کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں دانشوری بگا رہے تھے. کہنے لگے کہ اگر یہ 2 سال کے لیے روک دیں اور 5 سال کے لیے روک دیں تو اتنے ارب ڈالر ہمارے بچ جائیں گے اور اس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں میں نے کہا حضور آپ کی بیٹے کی شادی تھی، اس میں آپ نے 5 کروڑ روپے 4 کروڑ روپے خرچ کر دیے. صحیح. آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ یہ 5 کروڑ لے کر میں 50,000 بچوں کی شادیاں کرا دوں. سالم کرتے ہیں نا یار. جی جی. تو میں نے کہا آپ کو یہی چیزیں ڈھونڈنے کو ملتی ہیں. آپ اپنے لیے تو سارے کام کرتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. آپ اتنے بڑے ماہر معیشت اور اچھا یہ جتنے بھی آپ ٹاک شو پہ دیکھتے ہیں نا ماہریہ، ان کو الف کا نام بھالے ہی نہیں آتا. Exactly. اگر ذرا بھی کچھ آتا ہوتا نا تو یہ ملک کی حالت ایسی نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو قربانی ہو رہی ہے. نہیں لیکن یہ اسلام کے اس فلسفے میں چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، ایک یعنی یہ صاحب حیثیت کے لیے، اور صاحب حیثیت کا دولت کا ارتکاز ایک جگہ نہیں رہتا. اس کا کوئی اور نظام اور کوئی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا. آپ زبردستی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ولنگلی صاحب ثروت کے دولت کا ارتکاز چلتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدنیوں کا سبب بنتا ہے. پھر غریب اور غربا اگر کبھی نہیں کھائے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ان تک گوشت پہنچتا ہے اور آپ باؤنڈ ہے لے جا کے دینے کے لیے. اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کی قربانی ضائع ہو جاتی. یہ اس کے اوپر تو کسی وقت علیحدہ بحث کیجیے گا. اب جیسے سارے آپ کو بتا رہے تھے، اللہ ان کو ان کے گھر والوں کو خوش رکھے. رات دن یہ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے تھے. ابھی جیسے رضا بھائی سے بات ہے، ہم لوگ قربانی کے کھالے جمع کرتے تھے. وہ ایک پورا ایک نظام، پورے آپ پتہ ہے کتنے کارخانے ہیں، کتنے لوگوں کی معیشت جڑی ہوئی ہے، کیا کیا سب کے گھر جڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بڑی اہم بات ہے. لیکن بات جب عبادات کی آئے گی تو آپ اس 100 کارڈ لوگوں کو دیکھیے. نہیں اس سے اپنے لیے عبادت کے سارے بندوبست کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کی. اچھا میں کیونکہ بالکل اس پہ آ رہا ہوں اختتام پہ، میں نے پوچھا تھا ان سے، میں آپ سے پوچھوں گا. رضا کھانے میں کچھ آپ خود پکاتے ہیں؟ ہے شوق آپ کو صرف کھانے کے حد تک ہے یا اس دن باربیکیو وغیرہ کچھ؟ یار اللہ تعالیٰ کا یہ ایک احسان میرے پہ، ان کروڑوں احسانوں میں یہ احسان ہے کہ کھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اچھا. مجھے جو مل جائے میں کھا لیتا ہوں، لیکن اچھا کھانا تو پھر اچھا ہی ہوتا ہے. اور پکانے کا جب
शौक ही नहीं तो पकाने का है, चाय बना लेता हूँ। अच्छा। या मैं जब मुझे भूख लगती है, मैं जो चीज़ सामने होती है खा लेता हूँ। हालांकि अच्छा खाना तो अच्छा ही लगता है। सही। और रज़ा भाई, आप आज के दिन ये कुछ खास पकाने का या खाने का? नहीं, हमारी बेगम माशाल्लाह बड़ी जी कुक है और उनके ऊपर ही रहता है कि कुछ ही सब कुछ पका रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी अपनी जाती जो है, मैं ईद के दिन खाना नहीं खा सकता। क्यों? अच्छा, वो जो गोश्त से आपको कुछ लोग, आप इतना कुर्बानी देखते हैं, गोश्त देखते हैं ना, तो ईद के दिन तो आपसे गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। खाना जो है ना, सही माने में वो ईद के 1-2 रोज बाद ही आप एंजॉय कर सकते हैं खाने को। आप जब बकरों को सामने देख रहे हैं तो फिर वो इतना देख लेते हैं। मुझसे तो नहीं होता, मुझे बड़ी स्मेल आती है, मैं नहीं खा सकता। ईद के 2-3 दिन बाद बाकायदा प्लान करके एहतमाम के साथ आप खाना खाएं और अच्छे खाने खाएं, बिल्कुल बारबेक्यू करें, कोरमा बनाएं, गोश्त बनाएं, जो भी बनाएं बिल्कुल करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये जो आप खाना वाना खा रहे हैं ना, जो रऊफ भाई कह रहे थे, ये असल में कुर्बानी का मकसद ये है नहीं। बहरहाल हमें उस हिस्से को अलग रखना चाहिए जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए इस हिस्सा करना। बाकी सारा हिस्सा जो है हमें उन लोगों में तकसीम कर देना चाहिए जिनके लिए बुनियादी तौर पे कुर्बानी का जज्बे के साथ अपने कुर्बानी की है। तो आई वुड रेकमेंड कि ये जरूर करें और एंजॉय भी करें। बेशक। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा रज़ा भाई, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रज़ा हारून साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, अब तक की तरफ से, टीम बेनकाब की तरफ से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ईद अच्छे से मनाइएगा। कोविड SOPs, दीगर मामलात सबका, और फिर जो बातें यहाँ हुई हैं, जो आज पैगाम है बिलखुसूस, उसको जहन में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।